ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ یار رک جانا بھٹی صاحب، بھٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا. بھٹی صاحب بات ختم. اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولیں. نہیں بھٹی صاحب، ہاں بولیں. لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف منسوب. میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا، میں تو انجینئر محمد، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو پھر ٹاپک نہیں ڈسکس کروں گا. میرا تو مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے ماننے والوں کو بتانا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر ماننے والے نہیں. اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر پیش دیتے ہیں، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچاتے ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. سب سے پسندیدہ کھیل پتنگ بازی ہے، میں خود پتنگ بازی کیا کرتا تھا. جب سے یہ منحوس کیمیکل ڈور آئی ہے، یہ اتنی پیاری ایکٹیویٹی ہم سے چھن گئی. پھر آپ نے پنجاب حکومت کی تعریف فرمائی، موٹر سائیکلوں پر راڈ لگائے، کیمیکل ڈور پر پابندی لگائی، 5 سالہ قید، 10 لاکھ جرمانے، اور کہا کہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، یہ باقی گیمز کی طرح. ابھی بھی آدھا کلپ ہے ابھی بھی، اس کے بعد بھی اگلی بات تھی. اگر وہ بتائیں گے تو میں سوال لوں گا، ادروائز سوال کینسل. دیکھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھاگ گئے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے حسن ایوب کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہے، نہیں اس کی نہیں ہے پوڈ کاسٹ. یہ اصل نہیں میں نے نہیں بتانا. حلال ہے یا میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ 50 دفعہ پوچھیں کہ میں یہ اس مقدمے کی روح سے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ آپ کے اصولوں کے مطابق بسنت منائی گئی ہے یا نہیں؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. موقعوں پہ ہوتا ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا کوئی جواب نہیں دے پاتا. نہیں یقین کریں خوشی. چلے آپ جتنا مرضی برگلائیں، میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یقین کریں عوام فیصلہ کرے گی. مجھے نا بے بس سے لگے. نہیں بالکل بے بس نہیں ہوں، بالکل بے بس نہیں ہوں. بغیر تیاری کے جملے کہہ کے تو آپ جو مرضی کر لیں، میں بے شک چھت سے جا کے لگوں جو میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ کے چہرے پہ ہلکا ہلکا خوف محسوس؟ نہیں خوف نہیں محسوس ہوا، مجھے ہنسی آ رہی ہے. آپ کانپتے ہوئے بھی، آپ کے ہاتھ کانپتے ہوئے لگ رہے ہیں. السلام علیکم. آج ارشاد بٹی نے انجینئر کو ایسا لاجواب کیا کہ انجینئر نے توبہ کر لی. بٹی صاحب میرے باپ کی بھی توبہ اگر تمہارے ساتھ دوبارہ بوڈ کاسٹ میں بیٹھوں. ارشاد بٹی کا کہنا تھا کہ تم ایک بدتمیز اور بد اخلاق انسان ہو، تمہیں اسلامی سکولر کہنا بھی میرے لیے توہین ہے. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا؟ ارشاد بٹی نے انجینئر کو لونڈا لپاڑا کہہ دیا. بٹی صاحب یہ دوبارہ لفظ استعمال کیا تو میں بوڈ کاسٹ چھوڑ دوں گا. تم نے اپنے سبسکرائبر اور ویوز کی خاطر نوجوانوں کو گمراہ کیا. ارشاد بٹی نے آج صحافی ہونے کا حق ادا کر دیا. ناظرین آئیے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. لگتا آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا گفتگو، آپ کا سٹائل بہتر ہوتا تو نہ یہ حملے ہوتے اور نہ آپ جیل جاتے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا رویہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا لہجہ بہتر ہوتا، اگر آپ کا سٹائل بہتر ہوتا گفتگو کا، تو بہت سارے ہو سکتا ہے حملے. اس طرح کا بندہ ہے دنیا میں؟ حملے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ حملوں کو تو چھوڑیے، 295C میں آپ نہ جاتے اندر. مجھے بتائیں اس طرح کا کوئی بندہ ہے اور کون جو یہ والا کام کر رہا ہو اور اس پہ حملہ نہ ہوا ہو؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں تو نکل گیا نا. دیکھیں آپ کوئی مثال پیش کریں گے. میں مثال دیتا ہوں. ہاں کون سا بندہ؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال چاہیے سر. نہیں میں 4 دوں گا. نہیں مجھے ایک چاہیے. آپ مزاروں کی بات کر رہے تھے، مزاروں کی شہادت کی بات کر رہے تھے، سعودی عرب کی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے مزار گرائے تو انہوں نے کہا کہ مزار شہید ہو گئے. ساتھ ہی آپ نے سور کی مثال دی کہ دیکھیں سور، او بھائی یہ حرام، سور تو حرام ہے، سور تھوڑا شہید ہوتا ہے. تو اگر اس کی کوئی بہتر مثال بھی ہو سکتی تھی. بات تو آپ کو کنوے کرنا ہے نا، کسی کو تماچا مارنا تو نہیں ہے. نہیں یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا عالم دین کام کر رہا ہے یہ والا اور اس پہ حملہ نہیں. میں آپ کے لہجے کی بات کر رہا ہوں. جی میں نے مان لی نا، میں تو آگے چلوں گا نا. میں انجینئر ہوں، میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ وہ مجھے عالم دین بتائیں. یہ بات آپ نے مان لی کہ اس کی بہتر مثال نہیں، ادھر تو بات آئے گی بعد میں. یہ تو میں ٹاپک بعد میں ڈسکس کروں گا. اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. تو اس کے لیے آپ ایک مثال پیش کریں گے نا. یہ دیکھیں پلانٹ ارتھ کے اوپر 1400 سال میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مجھے مثال درد ہے. چلیں آج کے پریزنٹ ورڈ سے دے دیں، ماضی میں نہ دیں. بہت سارے علماء سرکار ایک بندے کا مولانا طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب کب اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ ہمیشہ بولے. نہیں کب بولے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کوئی ایک ٹاپک بتائیں. کوئی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. وہ توحید کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شرک ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے، آج کے بعد بھی نہیں کبھی بولیں گے. ایک ہوتا ہے سر سچ،
सच तो बोलना चाहिए आपको भी, मुझे भी। एक होता है नंगा सच, एक होती है जीत, एक होती है अगले को रुसवा करके जीतना। तो आपका लहजा है नंगा सच और अगले को रुसवा करके, चाचू तेरी चाचियां भी गईयां। भट्टी साहब, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। पहले आपको ये मानना होगा कि इंजीनियर वाली मिसाल कोई मौजूद नहीं है, फिर मैं आगे चलूं। मैं मान लेता हूँ, चलें हाँ, आगे, चलें। आगे। ये मान गए हैं हाँ, कि ये वाला काम कोई और नहीं कर रहा। मैं आप मान लेता हूँ, आगे चलते हैं ना। नहीं, आगे चलेंगे, हाँ, लेकिन चलें। पहले ये मानेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप वन एंड ओनली। उन्हें नहीं सरकार, चले बात ये चले ना कि जब मैं वन एंड ओनली हूं ना, हाँ, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि काम कैसे करना है। मुझे कोई दूसरी मिसाल नहीं देगा। नहीं उसकी वजह यह है, नहीं सर, आपने अगर किसी ने decide और करना है ना, वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करे हाँ। और वो उस तरीके से बात पेश करके बताए। आपको- हमने तो ये तब्दीली बर्पा करके बता दी इस तरीके आपको से। कोई हक नहीं है कि आप मुझे दुख दें, तकलीफ दें, गलत अल्फाज बोलें, मज़हब में तहकीर लाएं, बदतमीज़ी करें, बदतहज़ीबी करें, ये आपको कोई हक हासिल नहीं। बिल्कुल, मैं आपके मैं साथ। आपका फॉलोअर हो सकता हूं, लेकिन मेरी आपसे डिमांड भी नहीं, है। स्टूडेंट, हाँ। स्टूडेंट, फॉलोअर नहीं। वो जो भी है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। एक एक करके शुरू करना है, मैं एक एक करके। एक पॉडकास्ट, एक प्रोग्राम में आपका भी देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की, मुसलमानों की हिफाजत भी की। ये इन बेवकूफ़ मुसलमानों को समझाएं। यहाँ तक बात हजम हो सकती है। आगे आप फरमाते हैं और मुस्करा के कि मैं दलेरी से ये कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं की। रहमतुल्लाह मैं लगा रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। हज़रत आयरन डोम सिस्टम हाफिजुल्लाह ताला का की बरकत से नई ज़िंदगी मुबारक हो। अब मुझे बताएं, कितनी जंगों में कुफार ने साहबा को शहीद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ओहद में ज़ख्मी हुए, नबियों पर मुश्किल वक्त आए, ओहद में शिकस्त हुई मुसलमानों को, करबला में नवासा रसूल को शिकस्त हुई। तो क्या उस वक्त अल्लाह ताला मौजूद नहीं थे? क्या उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की फितरत दोनों मौजूद नहीं थी? आप किस आयरन डोम सिस्टम में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ला के आपने फिर उनके जो मानने वाले हैं, आप बात कन्वे कर चुके हैं, जो कुछ उनके किताबों में लिखा है, जो कुछ सारा कुछ है। लेकिन ये जो बार बार आप दूसरों को तहकीर उनकी करते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये एक आलिम दीन को देते ही है शोभा। मतलब आपने बगैर डरे क्वेश्चन करना है। मैं वाहिद बंदा हूं जो हर तरह का सवाल सुनता हूं, लेकिन डिमांड करता हूं कि जवाब मेरा पूरा मुझे मैं सुन कब आपका जवाब पूरा नहीं सवाल आपका पूरा होगा तो मैं जवाब दूंगा। हो गया। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में आपके असहाब और अहलुल बैत ने यह मुश्किल वक्त नहीं देखा कि उस ज़माने में कोई कहता हो कि दुनिया का निज़ाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी चला रहे हैं, वरना उस ज़माने से मैं आपको कोई मिसाल पेश कर देता। इसके बावजूद मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ फ़र्जी जुमलों की। सही बुखारी में कम अज़ कम 8 जगह पे ये हदीस मौजूद है। जब नबी इस्लाम की वफ़ात हुई, आपकी मैयत रखी हुई थी हुजरे आयशा में, सैयदना अबू बकर दाखिल हुए, माथे पे बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। एक मौत आपका मुकद्दर थी, वो आपको आ गई, अब आखिरत की ज़िंदगी आपके लिए। बाहर निकले तो सैयदना उमर ने तलवार उठाई हुई थी और कहा कि मैं उस शख्स को कत्ल कर दूंगा जो ये कहेगा कि रसूलुल्लाह मर चुके हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। रसूलुल्लाह नहीं था, थानवी रसूलुल्लाह नहीं था। मैं एक इस तरफ आ रहा हूँ ना, आप आगे चले गए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ एक आयरन डोम सिस्टम की बात हो रही है, आप उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो कहना है वो कन्वे कर चुके हैं। जी जी। तो इसमें तो बनते ही नहीं था, ये तो जानबूझ के किसी की तहकीर कर। हाँ, देखें, पहली बात है कि ये क्लिप भी काटा और शुक्र है आप दूसरे रुख की तरफ नहीं गए कि आयरन डोम को हाफिज़ाउल्लाह क्यों कह दिया, जी जी, या उसके लिए कोई ऐसी बात कर। मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये क्लिप काटा हुआ है, ये एक बंदे के साथ मेरी लाइव डिस्कशन थी जी, मैं जो यरूशलेम में बैठा हुआ था। जी जी, मैंने ठीक है ना। हाँ जी। और ये मैं कोई मौका नहीं जाने देता, जहां कहीं मुझे दिमाग खोलने का मौका मिलता है उस वक्त मैं बात करता हूं। अब मैं बताऊं, ये अभी ये दिमाग हजरत अली तहकीर करना है सरकार, अगर आप ये समझते हैं ना तो मैं सरकार, आप ये समझते हैं ना, तो जिसे ये लगता है ना ये बेइज्जती है, वो एक प्लेटफॉर्म बनाए और इज्जत वाले तरीके से अपनी बात कन्वे कर दे। आप नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, आपने मेरे तक अपना मशवरा पहुंचाया ना, अब ये मेरा राइट है, मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो मैं इसे लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर अंदाज में बात हो सकती थी? मेरा ख्याल है इसके बगैर दिमाग खुल ही नहीं सकता। दिमाग बेइज्जती से खुलता है, गाली देके खुलता है। देखें, गाली नहीं, गाली इसमें नहीं है। देखें आप, ये आप दूसरी तरफ चल पड़े, गाली इसमें कौन सी है?
آپ اس سے بڑا کیا آئرن ڈوم. ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی گالی دی ہے؟ نہیں, آپ نے کس کو کس چیز سے ملایا ہے اور کہاں سے کہاں چیز لے آئے ہیں؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں. نہیں, آپ نے وہ کنوے کر چکے ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان میں جو لوگوں کے بزرگ ہوتے ہیں, کنوے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ سب سے بڑا اللہ, اس کے بعد رسول, قرآن, اور سب سے بڑا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا. اور لیکن جب آپ بار بار کسی کے وہ نا جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو, کہیں وہ تمہارے سچے جواب دے. کبھی ابو جہل کے گھر جا کر انہوں نے اس طرح, تو میں نے بھی کبھی کسی کافر کے ساتھ ایسا نہیں کیا. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یا نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کبھی مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں گرو نانک کے بارے میں گفتگو کروں. یہی تو آپ بات سمجھیں. نہیں, میرا مطلب ہے ان کی عزت مسلمانوں سے عزت سے زیادہ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ہم کلیئر کرتا ہوں. مجھے بتائیں, اگر دشمن ملک کا فوجی پکڑا جائے گا, اس سے تو جنیوا میری بات ہے سرکار سر میں سن چکا ہوں, رٹی رٹائی بات نہیں, رٹی رٹائی بات نہیں ہے. دیکھیں, اب آپ نے سوال جب نیا کیا تو جواب لیں گے. جنیوا کنونشن کے رائٹ صرف دشمن ملک کے فوجی کو ملیں گے, اپنے ملک کے فوجی کو ملے گا. یار میرا اپنا ایک سینئر ڈاکٹر وسیم اکرم, لوگوں کو سزائیں. ایک منٹ, ڈاکٹر وسیم اکرم, آپ کا ڈیوٹی کیا ہے, فرض کیا ہے؟ بھٹی صاحب بات مکمل کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ بات پوری, سر میری صرف سن لیجیے. میں سنوں گا, میں بھی ادھر سے سٹارٹ کروں گا تبلیغی جماعت کی طرح. میں سنوں گا 10 منٹ بولیں. اس میں بھی آپ تبلیغی گھسا لیا. یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ تو اب الگ سے سوال ہو گیا نا. ہاں, کیا کام ہے یہ؟ ہاں, میں بتاتا ہوں. چل میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا, سرکار پیغام پہنچانا. جی. میرا کام ہے کہ آج کے دور کے بندے کو آج کی دور کی لینگویج میں کتاب و سنت سمجھانا. میں نے امام غزالی کی لینگویج میں نہیں سمجھانا. اچھا, مجھے اب بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بات پہنچانا آج کے دور کے مطابق. آج کا دور کے مطابق, آج کے دور کے مطابق گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے دور کے مطابق جو آج کل لوگوں کے وسوسے ہیں ان کو سیٹل کرنا, ان کے لیول پہ اتر کے سیٹل کرنا, ان کے لیول کے اتر پہ اپنے مخالفوں کو ذلیل کر کے. مخالف کون ہے میرا جس کو میں ذلیل کر رہا ہوں؟ جو مخالف نظریے کا, مخالف سوچ کا, یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نہیں, میں نے اس کو کیوں ذلیل, میں تو الیاس قادری صاحب کو حفیظہ اللہ کہتا ہوں. مزاروں کی بات ہوتی ہے. آپ کا دوسرا کلپ میرے پاس ہے, جو کلپ آپ کہیں گے میں وہ چلا دوں گا. میں بغیر چلائے مان لوں گا اور جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. مزاروں کی بات کرتے ہیں. مزار کہتے ہیں سعودی عرب نے مزار پتہ نہیں سٹ دیتے یا گرا دیتے یا جو بھی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزار شریف شہید ہو گئے. ہاں جی. اور بھلا سور بھی کوئی شہید ہوتا ہے؟ سور تو حرام ہے, حرام چیز بھی کوئی شہید ہوتی ہے جی. اب مجھے بتائیں, آپ کے جو بنیادی بات ہے حرام حلال کی, وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کے نظریے پہ, آپ کی سوچ پہ, کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن مزاروں کے ساتھ سور کو لانا, مثال دینا, یہ ایک عالم دین کو کہنا چاہیے ایسا. سور کی جو حرمت ہے وہ قرآن میں آئی ہے نا. کیا کہا ہے قرآن کہ سور کا گوشت جو ہے حرام ہے. حرام ہے. ہاں جی. جی ہاں, تو حرام ہے نا سور. جی بالکل. تو جس قرآن نے سور کو حرام کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ صحیح یا غلط, اس پہ میں اور آپ کئی مرتبہ بحث کر چکے ہیں اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مزاروں پہ صحیح لوگ جاتے ہیں, غلط جاتے ہیں, اس بحث کو چھوڑتے ہیں. لیکن مزاروں سے وابستہ لوگوں کی عقیدتیں, ہر کوئی جا کے مزار پہ جا کے مزار سے تو نہیں مانگتا نا, کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے بھی جاتا ہے. تو ٹاپک تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ مزارات جو بنائے گئے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنائے گئے ہیں. جو چیز نبی علیہ السلام کی مخالفت, میرا سرکار میں تو 295C ڈیمانڈ کروں گا مزاروں بنانے والوں کے اوپر. سر میرا جو سوال ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر مثال دی جا سکتی. اس سے بہتر ہے 295C کٹنی چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر مزار بنے. لیکن آپ کس طرح کسی کی اس طرح کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ انسلٹ کہاں سے کی ہے؟ یہ سور کہاں سے لے آئے؟ ایک منٹ, جس نبی نے مزار بنانے کو حرام قرار دیا ہے اسی نبی نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا. آپ صرف سمپل کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیں میں تو صحیح ہے یا غلط ہے. آپ میرے الفاظ کے چناؤ کے اوپر کوئی شرعی گرفت کریں تو میں شرعی گرفت. اچھا شرعی, وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں, اور آپ لونڈے لپاڑے, آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے, وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں, وہ کرتے ہیں, یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے.
آپ کو نہیں پتا؟ نہیں کیا ہے ڈکشنری کا لفظ ہے؟ میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اچھا آپ بات مکمل کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. جی میں اس سے بات بہت آگے جائے گی. جی بتائیے. میں بتاتا ہوں. لونڈا لپاڑا اردو ڈکشنری میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے. میں سرکار رک جائے نا بات دیکھیں. جب ہم نے کسی پہ شریف فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، لونڈا لپاڑا کہتے ہیں نوخیز لڑکوں کو. نوخیز لڑکے جو کہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے ایڈریس صحیح طریقے سے نہ کر پائیں. میں آپ رک جانا، میں جواب دینے دینا بٹی صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا سرکار رک جائیں کہہ سکتا ہوں. میں اس کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا نا. سر میں ان کی بات ہی سرکار رک جائے نا. نہیں میں ان کی بات ہی نہیں. بھٹی صاحب آپ اتنا میں نے آپ کو کہا تھا جواب لینا ہے آپ نے. دیکھیں آپ نے اتنا سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے. جی دیکھیں جو شخص لوگوں کو صحابہ کی عظمت سکھا رہا ہے اس کو اگر آپ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اسے موقع دینا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا. ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. یار رک جائے نا بھٹی صاحب. بھٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا. بھٹی صاحب بات ختم. اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے. اب بولیے. اب بولے. نہیں بھٹی صاحب یہ نہ کریں. ہاں بولے. نہیں قریش کی محبت غالب. میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں. بولے. میں دوبارہ وہ لفظ. جی بولے. وہ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑھے اور میری دعوت بہت عام ہوئی، اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا اور اس کے بعد ہر روز 5000. جی ہاں الحمدللہ کہیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو حملوں نے، آپ خود حملے کے فائدے بتا رہے تھے کہ میں پھر میری دعوت. دیکھیں یہ 2 الگ باتیں، یہ پک اینڈ چوز ہے. اس طرح تو قرآن میں ہے کہ جس چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے بسا اوقات، اور جس چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو اس میں شر چھپی ہوئی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ مجھے حملوں کی ضرورت کوئی نہیں، تو آپ تو حملوں کی تعریفیں کر رہے تھے نا. نہیں یہ 2 الگ چیزیں ہیں نا جی. دیکھیں جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے نا پھر ہم نے کہنا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ لوگ میرے اوپر حملہ کریں. یہ 2 الگ باتیں ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجھے حملوں کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں سالانہ حملے اپنے جی اور بات ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس حملے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ میرے سبسکرائبر بڑھے، میری دعوت وائڈ ہوئی. تو ایک مسلمان کو یہی کہنا چاہیے جب اسے تکلیف پہنچے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس شر میں سے خیر نکلا. لیکن یہ نہیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اللہ ہر دفعہ میرے ساتھ شر ہو اور اس میں سے خیر نکال. ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ بغیر شر کے ہی خیر نکل آئے. ہاں لیکن یہ جو شر تھا جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، جی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اس شر کی اس سے مجھے بڑا خیر نکلا. جی نکلا. ظاہر ہے ایک مومن کو یہی کہنا چاہیے لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ میرے اوپر شر آئے. میں سمجھا نہیں پایا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو حملے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں سالانہ حملہ کرواؤں اپنی مقبولیت کے لیے، اپنے سارے کچھ کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز. اور میرا خیال ہے ایسے شخص کو تو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے جھوٹے حملے کروا کے کوئی فیم گیل کرنے کی کوشش کرے. وہ تو ایک مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کو تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کی نصرت اس سے اٹھ جائے گی اگر وہ. جی ناظرین کرام، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی اور ارشاد بھٹی صاحب کے سوالات سنے. ناظرین ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارشاد بھٹی جو ہے وہ انجینئر علی سے متاثر ہے، مگر آج ارشاد بھٹی نے کافی اچھے سوال کیے اور انجینئر صاحب کو آئینہ دکھایا. ناظرین انجینئر جو ہے یہ کافی بےہودہ اور بدتمیز پر مبنی ایک گفتگو کرتا ہے اور اس کو اسلامی سکولر کہنا بھی میرے خیال میں اسلام کی توہین ہے. ناظرین ہمارے جو اسلامی سکولر ہیں کیا اس طرح تبلیغ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ اس طریقے سے کی؟ کیا صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ اس طریقے سے کی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین پھیلا، جو اللہ کا دین پھیلا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے طور پر پھیلا. ان کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ ان کے جو دشمن تھے وہ بھی متاثر ہو گئے. مگر یہ بندہ جب دین کا نام لیتا ہے یا جب یہ صحابہ کا نام لیتا ہے یا جب یہ بزرگوں کا نام لیتا ہے تو ناظرین اس کے الفاظوں میں ایسی نفرت ہوتی ہے کہ جو بندہ سنتا ہے اس کو بھی اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. ناظرین ہر دور میں علماء اکرام نے فتنے کا سامنا کیا، کبھی مرزا قادیانی کا اور کبھی مرزا جیلمی کا.
اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، ان کا شیوہ بدتمیزی بدتہذیبی یہ نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں، آج کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو کہ نوجوان ہمارے اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ جو ہر ٹائم ٹک ٹاک پر بیٹھے رہتے ہیں اور لائک اور شیئر کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اس وقت کا یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ بھی لائک اور شیئر اور سبسکرائبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس لیے سچا ہوں کہ میرے ویوز زیادہ آتے ہیں، میں اس لیے سچا ہوں کہ میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں، میں اس لیے سچا ہوں کہ نوجوان مجھے زیادہ سنتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ اویس کرنی سے دعا کرا کے آؤ، کیونکہ اویس کرنی بھی اس وقت کے ایک بزرگ تھے۔ اور ناظرین، یہ اگر یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے تو بزرگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بزرگ بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے۔ ناظرین، جو صحابہ کرام ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے گستاخیاں کی یا جو بھی کیا، جب وہ ایمان لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ بندہ اس کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، جب ایک بندے کو معاف کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ہمارے نبی نے معاف کر دیا، تو تم کون ہوتے ہو اس کو اس کے جرم کی سزا دینے والے؟ ناظرین، جب معافی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جی، ہم اس کو اس لیے برا کرتے ہیں کہ اس نے پہلے گستاخی کی تھی۔ اگر اس نے پہلے گستاخی کی تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ باقی ناظرین، ارشاد بٹی نے بڑے زبردست سوال کیے ہیں، پہلے ذیشان نے سوال کیے تھے اور اس میں بھی اس کی کافی بولتی بند ہوئی تھی۔ یہ بوڈ کاسٹ جو ہے لوگوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، ایک دور ہوتا ہے، اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اب عوام کو اس کی اصلیت پتہ چل چکی ہے۔ ناظرین، یہ اینکروں کو کہتا ہے کہ اینکروں کو سوال لکھ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ سوال میرے سے پوچھیں۔ اب اس کو جیل سے جو رہا کیا گیا، اس لیے رہا کیا گیا کہ یہ عمران خان کے اوپر اس نے تنقید کرنی ہے اور اس نے مریم نواز کو یا نواز شریف کو ہیرو بنانا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اگر آپ کی اس میں کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کمنٹ سیشن میں ضرور بتایا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ نے ویڈیو واچ کی، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔